اور آج کا نوجوان خواہ وہ سری نگر میں ہے، خواہ وہ مظفر آباد میں ہے، خواہ وہ گلگت بلتستان میں ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میری تاریخ کیا ہے، میری ریاست کا نام کیا ہے، میری ریاست کی اساس کیا ہے، اور میری ریاست کے کتنے حصے ہیں، کتنا کلچر ہے اور کتنی رنگینی ہے۔ اگر آپ تاریخ کے ان گوشوں کو چھپاتے چلے گئے تو آپ کشمیر کی یہ جنگ جیت نہیں سکیں گے۔ لہذا اس کتاب نے ایک نیا دروازہ کھولا ہے۔ یہ کتاب اب تمام طالب علم اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے کچھ ایسے نقوش سامنے لائے جن نقوش کا مطالعہ کرنا ہوگا اور ہمیں اپنا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ اس کتاب میں جس کا کہ میں نے مطالعہ کیا ہے، اس میں اس بیدار تجزیے کے ساتھ جغرافیہ اور تاریخ، جغرافیائی اور تاریخی پس منظر سامنے آیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ موجودہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی صورتحال ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ آزادی سے قبل، قیام پاکستان سے قبل ریاست کی تاریخ کیا تھی، قیام پاکستان کے بعد آج تک اس کی تاریخ کس طرح بنتی ہو اور بگڑتی رہی، شاک آفٹر شاک کس طرح یہ صدمے سہتی رہی، اقوام متحدہ کی قراردادیں کہاں سے نکلی اور ان کا کیا ہوا، اس میں ان قراردادوں کو آگے بڑھانے میں، ان قراردادوں کو پس منظر میں ڈالنے میں کن لوگوں کا کتنا رول ہے، وہ سارا اس کتاب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کو واقعی ان کا نفاذ چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ پاکستان اور چین کے درمیان معاہدے پر بحث ہے، پاکستانی عدالتوں کے فیصلے ہیں، قانونی ماہرین کی آراء ہیں، اور اس طرح سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریاست ایک اکائی ہے اور ریاست کی تحریک کو بھی ایک اکائی ہونا چاہیے، رائے شماری کو بھی ایک وحدت ہونا چاہیے۔ سری نگر سے گلگت بلتستان تک رائے شماری کی تحریک ایک وحدت کی شکل میں ابھرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر اور گلگت و بلتستان سب ایک نئے ڈھنگ سے، ایک نئی سوچ سے اپنے آپ کو ریشیپ کر لیں۔ بھارت آئین اور قانون کی تجزیہ اڑا رہا ہے، بکھیر رہا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اس ریاست کی وحدت کو سنبھالے رکھیں، اور ہم اس نقش قدم پر نہ چلیں جو بھارت کشمیر میں جس پر چل رہا ہے۔ لہذا بھارت کو آئین اور قانون کے میدان میں، شہادت کے میدان میں، مزاحمت کے میدان میں تو بھارت کو ہم نے شکست دی ہے، لیکن آئین اور قانون کے میدان میں بھارت کو شکست دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گلگت و بلتستان کو اس وسیع دھارے میں لایا جائے، اس مین سٹریم میں شامل کیا جائے، اور صرف وہاں آئینی اور قانونی مسائل نہ ہوں۔ گلگت و بلتستان میں آج صرف یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے آئینی
قانونی حیثیت کیا ہے ود ان پاکستان یا پاکستان سے باہر یا آزاد کشمیر میں. یہ وہاں پر ٹاپک آف دا ڈے ہے. ہم تو آج اس دنیا میں اور اس قیامت خیز صورتحال میں یہ چاہتے ہیں کہ گلگت و بلتستان کا ٹاپک برننگ ٹاپک بھی آزادی کشمیر ہو، بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہو. کیا بات ہے کہ وہاں پر آئینی اور قانونی مسائل کی باتیں ہیں اور کشمیر کی آزادی کا مسئلہ وہاں پر بظاہر سیکنڈری شکل اختیار کر چکا ہے. یہ کس کی کمزوری ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہمیں ان تمام گوشوں پر نگاہ ڈالنی ہو. میرا خیال ہے کہ یہ کتاب جو ہے پہلی بار منظر عام پر آنے کے بعد اس نے ہمارے سامنے اسٹڈی کا مطالعے کا ایک زاویہ کھولا ہے اور اس زاویے پر یقیناً اب بہت بڑا کام ہوگا اور یقیناً وہ کڑیاں جو ہم کھو چکے ہیں وہ جمع کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے. پھر ایک ہی تصویر میں ان بکھرے دانوں کو جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. یقیناً یہ کتاب جو ہے اس پر کافی نقد نظر کی ضرورت تھی. ناقدانہ تجزیہ وہ ہو نہیں سکتا ہے بھرپور جس میں صاحب کتاب اور کتاب کے دوسرے مندرجات ان سب کا تجزیہ. لیکن یہ بات ہے کہ ہم جو کچھ اس میں پیش کر سکتے ہیں خراج تحسین اور وہ یہی کچھ ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ کتاب پاکستان کے لیے، کشمیریوں کے لیے، آزاد کشمیر میں گلگت و بلتستان میں رہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ثابت ہوگی اور اس سرمایہ کے ذریعے سے وہ لوگ جو کشمیر کی آزادی کو ایک ریاست گیر مسئلہ کے طور پر جہاد کا ایک وسیع تصور لے کر اٹھے ہیں وہ اس کو مزید طاقتور و توانا بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. وآخر دعوانا مجھے احساس ہے کہ نماز مغرب میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، لیکن ان چند تھوڑی جو علامات باقی ہیں میری خواہش ہے کہ حافظ محمد ادریس صاحب اس دوران اظہار خیال کریں اور اس کے بعد باجماعت نماز مغرب ہوگی اور پھر ہم دوبارہ ملیں گے اور صاحب کتاب اور کتاب محمد نشاد صاحب اور صدر آزادی میں خطاب کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لیجاہد بلسانہ وبسانہ او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. واجب الاحترام صدر مجلس، قابل احترام مہمانان گرامی قدر، دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت مختصر ہے اور باتیں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی اور جامع ہو چکی ہیں. اس کتاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مختلف پہلو اس کے یہاں بیان کیے گئے ہیں، تجاویز بھی دی گئی ہیں. جو چیزیں اس میں کمی رہ گئی ہے بعض دوستوں کی نظر میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. میں نے جب اس کی کتاب کو ہمارے پاس اس کا مسودہ آیا چھاپنے کے لیے، ادارہ معارف اسلامی میں ہماری ایک مجلس ہے جس میں بیٹھ کر ہم مسودوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے مسودات، بہت قیمتی مسودات ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جو اپنی باری کے انتظار میں. اس کتاب کو ہم نے پرائرٹی اس لحاظ سے دی کہ اس میں ایک تو ہم یہ علاقہ جات اور ان علاقہ جات کی اہمیت شاید اس کتاب میں بھی جتنی بیان کی گئی اس سے کچھ زیادہ ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ جناب سردار اعجاز افضل خان صاحب نے بہت ارکریزی کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ اس کتاب کے 8 ابواب میں 107 ابواب جو ہیں پہلے ان میں اپنی قلم کاری کے ذریعے سے جہاد کیا ہے
اور 8ویں باب میں انہوں نے وہ تمام دستاویزات جمع کر دیے ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے اور جو تاریخی دستاویزات ہیں. لیکن اس کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ کچھ اس علاقے کے بارے میں کچھ فیصلے بالا بالا کیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں جنرل حمید گل صاحب نے ایک مضمون اور ایک کتاب کا ذکر کیا تھا. اس کے بعد بھی بہت کچھ اس کے بارے میں کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے. ہم نے اس کتاب کو بہت ہی ترجیحی بنیادوں پر شائع کرنے کا فیصلہ کیا اور الحمدللہ بہت تھوڑے وقت میں ہم نے اس کو شائع کیا. اس کتاب کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو میرے عزیز بھائی سردار اعجاز افضل خان صاحب کہیں صوفی نظر آتے ہیں ہمیں، جو واقعی تصور کی منزلیں طے کرتے ہوئے اور اسلام کا قائم اجاگر کرتے ہوئے کس طرح سے وہاں پر ان مبلغین نے اور صوفیوں نے آ کر کے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام کیا اور اس خطے کو اسلامی بنایا. سید علی ہمدانی کا تذکرہ ہوتا ہے یا بلبل شاہ کا تذکرہ ہوتا ہے یا اس کے بعد کے جو ادوار ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ایک صوفی ہے جو ہمارے سامنے یہ بات کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر ایک مورخ کا قلم سامنے آتا ہے اور پوری پچھلی تاریخ سے لے کر آج کے دن تک جب تک انہوں نے یہ مسودہ اپنا لکھا اس وقت تک کی پوری ہسٹری ٹریس کی ہے. جغرافیے کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ڈاکٹر محمد سعید صاحب ہمارے جو شاور یونیورسٹی میں جغرافیے کے ہیڈ تھے اور جو نقشے بنانے میں میرا خیال ہے دنیا میں بہت ماہر ایک جغرافیہ دان ہے، انہوں نے بھی اس کتاب کے بارے میں یہ کہا کہ جغرافیے کے حوالے سے بہت اچھی انہوں نے معلومات اس میں دی ہیں. اور اس کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک مورخ اور ایک جغرافیہ دان بات کر رہا ہے. اس سے آگے بڑھ کر جب دیکھتے ہیں تو ایک وکیل ایک بہت ہی اہم کیس پیش کر رہا ہے اور ضمیر کی عدالت میں پیش کر رہا ہے. وہ عدالتوں کے فیصلے بھی ان کا تذکرہ ہو چکا ہے، عدالتوں کے فیصلوں پر کب عمل درآمد ہوتا ہے، کون عمل درآمد کرتا ہے، ہم خود اپنے ملک میں کتنا عمل درآمد کرتے ہیں. پھر یو این او کے اس قرارداد پر انڈیا سے ہم جو تقاضا کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا حق ہے، ہمارے مظلوم کشمیریوں کا یہ حق ہے، اس کو ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے ہم خون کی قربانی بھی دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم ہر محاذ کے اوپر جنگ بھی لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے. لیکن پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جمل صاحب نے فرمایا کہ بعد جب ہم جاتے ہیں کوئی کانفرنس کرتے ہیں تو کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ہمارا اپنا کیس کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ بات میں اس سے اتفاق ہے، لیکن جہاں زخم خود اپنے گھر سے لگ رہے ہوں اور جہاں کیفیت یہ ہو کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، جہاں صورتحال یہ ہو تو اس کا ذکر بھی بیچ میں آ جاتا ہے اور اس سے مفر ممکن نہیں ہوتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے انداز میں ہمارے عزیز بھائی نے یہ کیس پیش کیا ہے. اس کو بہت اچھے انداز میں انہوں نے ضمیر، انسانی ضمیر اور خود پاکستان اور پاکستان کی حکومت کے ضمیر کے دروازوں پر دستک دی ہے. کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے یہ اگلا مرحلہ ہے، لیکن ان دروازوں کو کھولنے کے لیے صرف دستک کافی نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات اس کے لیے چابی نہیں ملتی ہے، دروازے توڑنا بھی پڑتے ہیں. اور یہ سارے مرحلے جو ہیں یہ توڑنے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ہتھوڑا لے کر ان کو توڑیں. توڑنے سے مراد جدوجہد ہے، جو جدوجہد اس ڈیڈ لاک کو توڑ دیتی ہے، جو ڈیڈ لاک قومی کی زندگی میں اور اس قسم کے مسائل کے اندر حائل ہوتا ہے. مجھے حدیث بہت بڑی اچھی دی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایسا وزیر کنٹرول کر رہا ہے ان علاقہ جات کو کہ جو وہاں سے منتخب نہیں ہے. ہمارے ملک کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ منتخب ہے، کیا وہ منتخب ہو کر وہاں گیا ہے؟ اور اس ملک کے اندر یہ بھی بات آئی ہے اور اس میں ٹھیک طور پر یہ کہا گیا. اور ہمارے بھائی، مجھے یاد ہے کہ مولانا عبد الباری صاحب بھی جو پہلے امیر جماعت تھے آزاد جموں کشمیر کے، کئی تقاریر کے اندر وہ یہ اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے سرزمین بے آئین. اور اس کے بعد کرنل رشید صاحب بھی یہ بات کہا کرتے تھے، عبدالرشید ترابی صاحب، باقی ہمارے دوست بھی. لیکن خود ہمارا اپنا پاکستان جو ہے عزیز، ہمارا وطن عزیز جس پر ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اس پاکستان میں کتنا عرصہ آئین عملاً موجود رہا اور کتنا عرصہ آئین اس کے اندر سے معطل رہا اور کتنے عرصے اس آئین کی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد ہوا. تو یہ ٹھیک ہے کہ یہاں لیول تو ہے، ہم ایک آئین کے تحت ہیں، لیکن وہ آئین وہ سرزمین بے آئین ہے تو اس کو بھی آئین کا کور دینے کی ضرورت ہے. ٹیکس نہ دینا یا کوئی مراعات دینا یہ بدل نہیں ہو سکتا کسی دستوری حیثیت کا. اور اگر یہ مراعات دی گئی ہیں تو ان مراعات کو چھوڑ کر بھی یہ ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے کہ
ایک دستور ہونا چاہیے, اس کی ایک حیثیت ہونی